معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اخلاق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا کسی رائے پر عزم یا ارادہ مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کسی نبی کا کام یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا جو اللہ کی آیات ان کو سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں مبتلا تھے۔ معزز خواتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، انہوں نے ہمیں اللہ سے جوڑا، انہوں نے لوگوں کو گمراہیوں سے نکالا اور انسانی ذہن کو بدلا۔ یہ کام کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ لکڑی، پتھر، اینٹوں میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن انسانی سوچ کو تبدیل کرنا، انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانا آسان کام نہیں۔ یہ بہت جان جوکھوں کا کام ہے۔ یہ کام صرف وہی کر سکتے ہیں جو اعلیٰ ترین اخلاق کے حامل ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن میں یہ کامیابی کیسے حاصل کی؟ اللہ کی مدد کے بعد، اللہ کے خاص فضل کی وجہ سے ان کے اندر جو بہترین اخلاق تھا، مزاج کی نرمی تھی، اس نے لوگوں کے دل بدل ڈالے۔ دلوں کی تبدیلی کا کام صرف تعلیم سے نہیں ہوتا، صرف لیکچر دینے سے نہیں ہوتا۔ دلوں کی تبدیلی اس شخص کے ہاتھوں ہوتی جس کے اندر نرمی ہوتی، جس کا اخلاق بہترین ہوتا ہے۔ علم دینے والا، لوگوں کو سکھانے والا اگر خود بد اخلاق ہو تو وہ لوگوں کو سکھا نہیں سکتا۔ اس کے لیے مزاج کے اندر انتہائی صبر، برداشت، حلم اور نرمی ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خوبیاں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کے اخلاق کی گواہی خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی، انک لعلی خلق عظیم۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیا تھا، تو انہوں نے گواہی دی کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ یعنی جو کچھ آپ نے دیا قرآن کی شکل میں
اس پر خود عمل کر کے بھی دکھایا. آج تبلیغ مؤثر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ دین کی طرف بلانے والے خود دین پر عمل نہیں کرتے. یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے، بات دلوں تک نہیں پہنچتی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب بار بار سیرت کا مطالعہ کرتے رہیں، بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ آپ کا مختلف لوگوں کے ساتھ معاملہ کس طرح تھا، اور صرف لوگوں کے ساتھ ہی نہیں، خود اپنے خالق کے ساتھ معاملہ کیا تھا. کیونکہ اخلاق جو خلق کی جمع ہے، اور خلق کہتے ہیں عادت کو جس پر انسان، یعنی جو انسان کے مزاج کا ایسا حصہ بن جائے کہ جس میں بغیر تکلف کے انسان سے جو اعمال صادر ہوں وہ اس کا اخلاق بن جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے انتہائی عجز اور بندگی کے ساتھ کام لیتے تھے، ہر لمحہ شکر گزار ہوتے تھے. اور اسی طرح جب بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے تو اس میں انتہائی نرمی ہوتی تھی، جس کے بارے میں ان آیات میں گواہی دی گئی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. اور اس بات کی گواہی حضرت انس دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اتنے میں آپ کا سامنا ایک اعرابی کے ساتھ ہوا، ایک بدو کے ساتھ ہوا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نجران کی چادر تھی. اس چادر کے کنارے یہ جو حاشیہ تھا وہ بہت چوڑا اور کھردرا تھا. اس شخص نے بات نہیں کی، اچانک ہی سامنے آ کر اس نے آپ کی چادر کو ہاتھ ڈالا اور زور سے کھینچا، اور اتنا شدید کھینچا کہ آپ کے جسم پر اس چادر کے نشان آ گئے. ایسے میں اگر کوئی اور ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ گزر رہے ہیں اور پیچھے سے کوئی زور سے آپ کا اسکارف کھینچ دیتا ہے، اور اتنا زور سے کھینچتا ہے کہ آپ کے گلے میں نشان آ جاتا ہے، آپ پلٹ کر کیا کریں گے؟ اپنا ری ایکشن سوچئے. کبھی نہ کبھی ایسا ہوا ہوگا، کسی بھیڑ میں، کسی رش میں، یا کسی نے آپ کو پیچھے سے ہلایا ہوگا یا کھینچا ہوگا، تو آپ نے پلٹ کر کیسے دیکھا، کن نگاہوں کے ساتھ؟ یہ ہمارا اخلاق ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا کہ جو ہی اس نے کھینچا تو آپ اس کو دیکھ کر مسکرا پڑے، فضحک، ہنس پڑے. یہ اخلاق کس کا اخلاق ہو سکتا ہے؟ ایک رسول ہی کا اخلاق ہو سکتا ہے جس کی ہم پیروی کرنے والے ہیں. کہنے لگا یا محمد مر لی من مال اللہ الذی آتاک، اللہ نے جو تجھے مال دیا اس میں سے مجھے دینے کا حکم دو. لوگوں کو کہو، اپنے خزانچی سے کہو کہ وہ مجھے اس مال میں سے دے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مال دینے کا حکم دیا کہ اس کو کچھ دے دیا جائے. کوئی شخص اگر ہمارے ساتھ ایسی بدتمیزی کے ساتھ، بےہودگی کے ساتھ پیش آئے اور پھر ہم سے کچھ مانگے تو پہلے تو ہم ایسی نگاہ سے اس کو دیکھیں گے، پھر ماتھے پہ تیل چڑھائیں گے، پھر ہو سکتا ہے کہ سخت مزاجی سے بولے اور پھر کہیں چھٹی کرو، جاؤ، ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالکل برعکس اس شخص کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا. آج ہم میں سے کتنے اس اخلاق اور اس کردار کو اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ اسی طرح ایک اور موقع پر معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو آپ نے فرمایا بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے وسکنوا، خوشخبریاں دیا کرو، نفرت نہ دلایا کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو، مشکلات نہ کھڑی کیا کرو، اور ان کو سکون اور راحت پہنچایا کرو. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہمارے لیے. تو اچھا اخلاق کیا ہے کہ جس میں ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ اور ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہو، مشکل کا نہ ہو. تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے
آپ کی جو صفات کا ذکر آتا ہے بہترین اخلاق کی، اس کا ذکر ایک حدیث قدسی میں ہمیں ملتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین، اے نبی بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور امتیوں کے لیے پناہ دینے والا۔ انت عبدی و رسولی، آپ میرے خاص بندے اور رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، توکل کرنے والا، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا۔ لیس بفظ ولا غلیظ، نہ آپ درشت خو ہیں اور نہ سخت دل ہیں، یعنی مزاج بھی آپ کا سخت نہیں اور دل بھی سخت نہیں۔ ولا سخاب فی الاسواق، اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے۔ ولا یتبع السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں۔ ولکن یعفو ویغفر، بلکہ معاف فرمانے والے، درگزر کرنے والے۔ ان ساری صفات میں اپنے آپ کو دیکھیے، اور آپ نے اس حکم پر کہ ادفع باللتی ہی احسن بہترین طریقے سے عمل کیا۔ ولا يقبض الله حتى يقيم به الملة العوجاء، اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت تک وفات نہ دے گا جب تک گمراہ قوم کو آپ کے ذریعے سیدھے رستے پر نہ لے آئے، کیونکہ سیدھے رستے پر لانے والوں کی ہی صفات ہوا کرتی ہیں۔ جب تک یہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر سیدھے رستے پر نہ آ جائیں۔ وَيَفْتَحْ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا، اور آپ کو اس وقت تک وفات نہ دے گا جب تک اندھی آنکھوں کو بینا نہ کر دے۔ وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، اور بہرے کان اور پردے پڑے ہوئے دلوں کو کھول نہ دے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت سی صفات تورات وغیرہ میں ملتی ہیں، اور قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جگہ پر آپ کے بہترین اخلاق کا ذکر ملتا ہے۔ اخلاق کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو قدرتی طور پر انسان کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگ مختلف مزاج کے حامل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بچپن میں ہی آپ دیکھتے ہیں اپنے ہی بچوں کے درمیان کی ان کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں، ان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ نرم دل ہوتے ہیں، کچھ چیخنے چلانے والے، سخت لوگ، کچھ تو ماں کو بھی مان رہے ہوتے ہیں، بال کھینچ رہے ہوتے ہیں، روئے بغیر بات نہیں کرتے، اور کچھ بچے بچپن سے ہی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں تو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، لیکن اخلاق کا کچھ حصہ انسان کو کوشش سے بھی حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود بھی اچھے اخلاق سے نوازا، اور آپ کو یہ مشن دے کر بھیجا گیا کہ آپ لوگوں کے اخلاق بھی سنواریں۔ آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ گویا اچھے اخلاق کی کوئی بھی خوبی، کوئی بھی صفت، کوئی بھی ٹریٹس ایسے نہیں کہ جو آپ کے اندر ہمیں نہ ملتے ہیں۔ یعنی اخلاق کا کوئی بھی سبب اگر کسی کو بھی سیکھنا ہو، کسی بھی رنگ اور ڈھنگ سے، تو وہ سیرت کا مطالعہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھے۔ آپ نے اخلاق کا ایسا بہترین معیار قائم کیا کہ بہترین اخلاق کیا ہے کہ تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ اگر انسان اس فارمولے پر عمل کرنے لگے تو خود بخود اخلاق اچھا ہو جائے گا۔ اگرچہ آپ نے اچھے اخلاق کی بہت سی تعلیمات بھی دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک معیار بھی دے دیا کہ انسان اپنے دل سے پوچھے کہ کیا وہ دوسروں کے لیے وہی چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں خیرکم خیرکم لأہلی، سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے، اور میں وأنا خیرکم لأہلی، میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ انسان جب گھر سے باہر ہوتا ہے تو اپنے اوپر اچھے اخلاق کا ایک لبادہ اڑ سکتا ہے، کیونکہ لوگوں کو ہماری حقیقت کیا پتا۔ ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی مجلس میں، کسی پارٹی میں، کسی شادی میں ہیں، کسی دکان پر ہیں، کسی انسان سے، کسی ہاسپٹل میں ہیں، کہیں بھی کوئی معاملہ کر رہے ہیں، تو ہم اس وقت ضرورتاً
یا مجبوراً اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کسی کے اچھے اخلاق والا ہونے کا کوئی معیار نہیں ہے. یعنی اگر ایک انسان آپ کو اپنی جاب پر مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے یا گھر کے باہر ہنستا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس سے مت بھولو کہ وہ اچھے اخلاق والا ہے. کرائٹیریا کیا ہے؟ کہاں سے پہچان ہوگی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی اچھے اخلاق والا ہے؟ دیکھا یہ جائے گا کہ وہ اپنے گھر میں کیسا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ بہترین معاملہ کرتے تھے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی ضرورت کا خیال نہیں رکھتا، ان کی ضروریات پوری کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتا اور باہر اپنے دوستوں پر پیسہ لٹا رہا ہے، تو کوئی بھی عقل مند انسان اس کو اچھا نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے باہر کے سرکل میں بہت پاپولر ہو، لیکن گھر میں اس کی بیوی اس کے بارے میں کیا گواہی دیتی ہے، وہ اس کے بارے میں لوگوں کے درمیان کس قسم کا اخلاق یا شہرت عام کر رہی ہے، یہی سے اس کے اخلاق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، اپنی دوستوں کے ساتھ کھیلتی تھی، میری سہیلیاں میرے ساتھ کھیلتی تھی. جب آپ تشریف لاتے تو وہ چھپ جاتی، آپ ان میں سے ایک ایک کو بلا کر میرے پاس بھیجتے کہ وہ میرے ساتھ کھیلیں. اور آج آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شوہر دیکھے کہ بیوی کی کوئی دوست ملنے کے لیے آئی ہیں تو شاید گھر میں آتے اس کا موڈ آف ہو جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مزاج کا خیال رکھتے تھے، کیونکہ وہ کم عمر تھی، ابھی ان کی دلچسپی ان کی دوستوں میں تھی. تو وہ دوست شرما جاتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں، اب ہمیں ادھر ادھر چلے جانا چاہیے، لیکن آپ ان کو بلاتے کہ میری وجہ سے تم نہیں ڈرو گے. پھر اسی طرح حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی دینے والے تھے. جب بھی حضرت عائشہ ان سے کوئی فرمائش کرتی تو آپ اس کو مان لیتے تھے. اللہ کے رسول ہیں، کوئی معمولی انسان نہیں ہے. اور حضرت عائشہ کم سن ہے، ایک چھوٹی عمر کی لڑکی ہے. کوئی یہ کہہ کے بھی تو ٹال سکتا ہے کہ چھوٹی عمر کی ہے، اس کو کیا سمجھ، اب اس کی ہر بات تو نہیں مانی جا سکتی. لیکن آپ ان کی تمام جائز فرمائشیں پوری کیا کرتے تھے. اسی طرح اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے، یعنی باہر کا تو ہمیں پتا ہے، وہ اندازہ لگانا چاہتے تھے کہ آپ کا معاملہ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. تو وہ کہتی ہیں کان فی محنت اہلہ فاذا حضرت الصلاۃ قام الی الصلاۃ، کہ آپ اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے، گھر میں ہمارے ساتھ ہاتھ بٹاتے، اور جب نماز کا وقت آتا تو مسجد تشریف لے جاتے. یعنی نہ بندوں کے حقوق بولتے اور نہ ہی اللہ کے حق میں کوئی کمی ہوتی. آج آپ دیکھیے کہ اگر کوئی مرد گھر میں تھوڑا سا بھی کام کر لے اور اپنی خوشی سے بیوی کی مدد کرنا چاہے تو عام طور پر آس پاس کے رشتے دار اس کو نہیں جینے دیتے، اس کو تانے دینے لگتے کہ تم تو زن مرید ہو گئے، بیوی کے غلام ہو گئے. یہ تو مردانگی کے خلاف ہے کہ کوئی مرد گھر میں کام کرے. عام طور پر کیا سمجھا جاتا ہے یا کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بیوی شوہر کی ہر ضرورت پوری کرے، حتیٰ کہ پانی کا گلاس بھی چاہے وہ تھکی بھی ہو، بخار میں بھی پڑی ہو تو وہ اٹھ کر اس کو پلائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برعکس اپنے گھر والوں کی مدد کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنی ذات کے لیے ہاتھ سے نہیں مارا، یعنی اپنی ذات کا انتقام کبھی نہیں لیا، کبھی کسی عورت اور خادم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، الا یہ کہ جب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تو اس وقت آپ اللہ کی خاطر ہاتھ اٹھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کبھی کسی سے کوئی اذیت پہنچی، تکلیف پہنچی، تو آپ نے اس تکلیف پہنچانے والے سے کبھی انتقام نہیں لیا،
کبھی بدلہ نہیں لیا. آپ دیکھیے کہ ہمیں بھی دن رات کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی رہتی. لوگ ہمیں ہرٹ کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچیے کہ جب ہمیں کوئی ہرٹ کرتا ہے, کسی کی کوئی بات ہرٹ کرتی, کسی کی لکس ہرٹ کرتی, کسی کا کوئی طرز عمل ہرٹ کرتا ہے, کوئی جسچر ہرٹ کرتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم بھی با اخلاق کہلائے جانے کے مستحق ہیں؟ ہم تو بھولتے ہی نہیں, بار بار اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایسی تیسی فلاں نے یہ کہا کیوں. سالوں تک یاد رکھتے ہیں اس بات کو, اور جب موقع ملے یاد بھی دلاتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق, the noblest man in the world, کہ کبھی اپنی ذات کے لیے پلٹ کے بدلہ لیا ہی نہیں, اس کو مینشن کیا ہی نہیں, ذکر کیا ہی نہیں. پھر اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ کو پتا چلا کہ حضرت حفصہ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ یہودی کی بیٹی ہے. ازواج میں سے حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب یہودی سردار کی بیٹی تھی. تو حضرت حفصہ نے ان کو ایک دفعہ ایسے ہی اس بات کا تانا دیا کہ تم کون ہو؟ یہودی کی بیٹی. اس پر وہ رونے لگی. اتنے میں ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جبکہ وہ رو رہی تھی. پوچھا کیوں رو رہی؟ کہا کہ حفصہ نے مجھے ایسا اور ایسا کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نبی کی بیٹی ہو, تمہارے چچا نبی ہیں اور تم نبی کی بیوی ہو, تو حفصہ تم پر کس بات پہ فخر کرتی؟ پھر فرمایا حفصہ اللہ سے ڈرو. یعنی حضرت موسیٰ کا ذکر ہے, حضرت ہارون کا ذکر ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ حضرت صفیہ کو کہا کہ تم تو پیغمبروں کی اولاد ہو, اور حفصہ کس کی اولاد ہے؟ عمر کی بیٹی. یعنی کس احسن طریقے سے اتنی بڑی بات کو بالکل اتنے خوبصورت رنگ میں, اتنی نیگیٹو چیز کو اتنے پازیٹو میں بدلا کہ وہ خوش ہو گئی, ان کا رونا ختم ہو گیا. آج اگر ہمیں کوئی کسی کے بارے میں منفی بات کرے تو ہم اس کے لیے کچھ پازیٹو نہیں سوچ سکتے, مثبت نہیں سوچ سکتے, ہم بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے. تو کسی کا دل جیتنا, کسی کا دل رکھنا, کسی کی دلداری کرنا, یہ اعلیٰ ترین اخلاق ہے. پھر اسی طرح آپ ازواج کے درمیان عدل کیا کرتے تھے. صرف ازواج ہی نہیں, یہ چند جھلکیاں ہیں, کیونکہ ایک لیکچر میں آپ کو پورا اخلاق سمجھا نہیں جا سکتا. صرف ہر ایک کے ساتھ جو آپ کا اخلاق تھا یا معاملہ تھا, اس کی چھوٹی چھوٹی بات آپ کو بتاؤں گی تاکہ ہم سب, میں بھی اور آپ بھی, اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. بیویوں کے بعد, خواتین کے بعد بچوں سے معاملہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بچہ سمجھ کر اگنور نہیں کرتے تھے. ہم عام طور پر کسی محفل میں ہوں, بعض اوقات اپنے بچوں کو بھی ایک طرف دھکیل دیتے, جاؤ بڑوں میں نہیں بولو, ادھر بیٹھو, کہیں جانا ہو ساتھ نہیں لے جائیں گے, توجہ نہیں دیں گے, بچوں کو بس بچہ ہی کہتے رہیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالکل برعکس بچوں کو بہت اہمیت دیتے تھے, ان کے ساتھ محبت کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سفر سے واپس آتے تو ہمارے بڑے ہم بچوں کو استقبال کے لیے بھیجتے. یعنی یہ ٹریڈیشن جب سے ہے کہ بچوں کو بھیجتے کہ وہ جا کر ویلکم کریں. ہم میں سے جو پہلے پہنچتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے آگے سواری پہ بٹھا لیتے. بس میں پہلے پہنچا, ایک موقع پر وہ آگے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے آگے بٹھا لیا. پھر حسن یا حسین آگے بڑھے تو آپ نے انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا, اور اس طرح ہم سب مل کر مدینہ میں داخل ہوئے. پھر اسی طرح پیار سے سرزنش بھی کیا کرتے تھے. حضرت انس جو آپ کے ساتھ تقریباً 10 سال رہے, وہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے کسی کام کے لیے کہا ہو اور پھر میں نے نہ کیا ہو, یا کیا ہو تو آپ نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا. یعنی اس پہ تنقید نہیں کرتے تھے, جیسا بھی میں کر دیتا تھا آپ اس پر برا نہیں مانتے تھے.
حتیٰ کہ ایک دن آپ نے مجھے کسی کام سے بھیجا تو میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. بچے تھے نا, جیسے ہمارے بچے بھی بعض اوقات بات مان لیتے ہیں اور بعض اوقات نہیں مانتے. جب وہ نہیں مانتے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا, ایسے بس موڈ میں آ گیا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ میں گھر سے چلا گیا اور جا کر باہر بازار میں جو بچے کھیل رہے تھے ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا. ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ آئے اور آپ نے پیچھے سے میری گردن پکڑ لی اور میں نے آپ کی طرف دیکھا, آپ ہنس رہے تھے, یعنی ڈانٹ ڈپٹ نہیں شروع کی, آپ ہنس رہے تھے. آپ نے فرمایا اے چھوٹے سے انس یا انیس, اے چھوٹو, جہاں جانے کا میں نے تمہیں کہا ہے وہاں جاؤ. تو میں نے کہا اچھا میں جاتا ہوں. اچھا ہمیں اگر بچہ کو انکار کر دے تو ادھر ہی بحث کرنے لگے کہ تم جاؤ گے اور ضرور جاؤ گے, دیکھتی ہوں میں کیسے نہیں جاؤ گے. اور پھر اگر وہ نہیں جائے تو موڈ آف کر کے بیٹھ جائیں گے اور شاید 2 دن بات بھی نہ کریں کہ تم نے میری فلاں بات نہیں مانی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور انداز دیکھیے. اس وقت آپ نے کچھ نہیں کہا, جب اس نے کہا میں نہیں جاتا چھوڑ دیا آپ نے. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ باہر جا کے کھیل رہے ہیں, تھوڑا دیر کھیلنے دیا, پھر گئے, پھر پیچھے سے پکڑا پیار سے اور دیکھ کے اسے مسکرانے لگے. تو بچہ خود ہی مان گیا اچھا میں جاتا ہوں. یہ ہے ٹیکٹکس, یہ ہے اخلاق, یہ ہے کام لینے کا طریقہ. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دل میں آئے دوسرے روبوٹ مشین کی طرح بس اسی طرح حرکت کرنے لگا, اور اگر ویسا نہیں کرے تو بس پھر ختم, معاملہ ہی ختم. اور فوراً ہمارا نفس, موڈ, مزاج ہم پہ غالب ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ ہم بات چیت نہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, نظریں نہیں ملاتے, کمیونیکیشن بند. حالانکہ تھوڑی دیر آپ اپنے اس بات سے ہٹ جائیں, بحث نہ کریں. جب دوسرے شخص کو بھی سوچنے کا موقع مل جائے پھر پلٹ کر آئیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ دوسرا بھی اپنی انا سے نیچے آ چکا ہوگا. کسی کو بھی ڈیفینسو پوزیشن میں نہ جانے دیں, اس سے آپ کا اخلاق بھی خراب ہوگا اور بحث مباحثے سے معاملہ مزید بگڑے گا, درست نہیں ہوگا. پھر اسی طرح یہ تھے کہ بچوں کی جو خواہش ہوتی تھی یا ان کے دل میں جو باتیں ہوتی تھی یا وہ جو چاہ رہے ہوتے تھے اس مزاج کو بھی بہت اچھی طرح پہچان لیتے تھے. ام خالد کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کالی چادر لائی گئی. آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے یہ چادر میں کس کو پہناؤں؟ لوگ خاموش رہے. آپ نے فرمایا ام خالد کو میرے پاس لاؤ. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی. آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کو وہ پہنائی اور دوبارہ دعا دی کہ تم یہ کپڑا پہنو اور پرانا کرو. پھر اس کے نقش و نگار کی طرف دیکھنے لگے اور اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرنے لگے اور فرمانے لگے اے ام خالد ھذا سنا سنا, یعنی حبشی زبان میں سنا سنا کا معنی ہے کہ بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز آپ کے پاس ہوتی تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص دیکھ رہا ہے اس کو یا اس کا دل ہے اس پر, تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ پہلے تو یہ کہ سمجھ نہیں آئے گی کہ کس کا دل ہے یا نہیں. دوسرا یہ کہ اگر سمجھ بھی آ جائے تو شاید اس کے اوپر کچھ رکھ دیں کہ یہ جو دیکھے ہی نہ. لیکن دلداری کرنے والا کون ہوتا ہے, دلوں کو جیتنے والا کون ہوتا ہے؟ جس کا اپنا دل بڑا ہو. وہ کیا کرے گا؟ وہ نظروں سے پہچان لے گا, لگتا ہے کہ اس شخص کا دل ہے اس پر, اچھا کوئی نہیں میں اور لے لوں گا. تو نظروں سے پہچان جاتے تھے یہ اچھا چاہیے لے لو. یہ ہے اچھا اخلاق. لیکن عام طور پر ہم جو کہ گھٹے ہوئے دل کے ہوتے ہیں تو ایسے اخلاق کا مظاہرہ کر نہیں سکتے. پھر اسی طرح روتے ہوئے بچوں کو خوش کر دیتے. بشر کہتے ہیں کہ میرے والد ایک غزوے میں شہید ہو گئے, چھوٹے بچے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں رو رہا تھا, یتیم بچے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میرے والد شہید ہو گئے. آپ نے فرمایا اچھا چپ ہو جاؤ, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں اور عائشہ تمہاری ماں بن جائے؟ اب کون بچہ روئے گا؟
اگر ہم کسی کو بھی غم کی حالت میں دیکھیں، تکلیف میں دیکھیں، کسی صدمے میں دیکھیں کہ کوئی کسی کو مس کر رہا ہے یا کسی چیز کی اپنی زندگی میں کمی محسوس کر رہا ہے، تو اس کو یقین دہانی کرانا اور اس کی مدد میں موجود ہونا اور اس کا ایسی بات سے دل بہلانا کہ جس سے وہ اس چیز کو بھول جائے جس کے لیے وہ رو رہا، یہ کتنے بڑے اخلاق کی علامت ہے، کتنے بہترین اخلاق کی. ہمارے یہاں ایسا رویہ پنپنے لگا ہے کہ لوگ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ان کو خوش کرنے سے خوشی نہیں ملتی، ان کو دکھ دے کر خوشی ہوتی ہے، اور یہ سراسر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. پھر اسی طرح عموماً آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ مثلاً آپ کے پاس کوئی چیز لائی گئی، آپ خود پی رہے ہیں اور پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ سے شروع کرتے تھے. اب ایسے ایک موقع پر آپ بیٹھے ہوئے تھے تو دائیں ہاتھ پر ایک بچہ بیٹھا تھا اور بائیں ہاتھ پر بڑے لوگ بیٹھے تھے. آپ نے بچے سے پوچھا کہ کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں تمہاری باری کسی بڑے کو دے دوں؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس معاملے میں اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح نہیں دوں گا، اب یہ حق نہیں دوں گا. تو آپ نے وہ حق بچے کو ہی دے دیا. لیکن بچے سے بھی پوچھا. عظمت اور کمال دیکھیے کہ بچے سے اجازت لے رہے ہیں. ہم تو بچوں کو بس بچہ ہی کہیں گے، ان سے کیا پوچھنا، ان کو کیا سمجھ. نہیں، بچوں کو بھی سب سمجھ ہوتی اور وہ اچھی طرح سمجھتے کہ کون ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے. اور آپ کا بچوں کو یہی اہمیت دینا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، یہ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے ہوئے علم کو کس طرح امت تک پہنچاتے. پھر یہ کہ صرف بچے ہی نہیں بلکہ مملوک، خادم، جن کی سوسائٹی کے اندر کوئی وقت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، سمجھی جیسے آپ کی میڈس، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، کیا سلوک ہوتا ہے. حضرت انس کے ساتھ تو آپ کا معاملہ جو تھا وہ خود گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے مجھے کبھی ملامت نہیں کی، اور اگر آپ کے گھر والوں میں سے بھی کوئی مجھے ملامت کرتا کسی کام کے نہ کرنے پر تو آپ اسے کہتے کہ اسے چھوڑ دو، اگر تقدیر میں لکھا ہوتا تو یہ کام کر چکا ہوتا. یعنی آپ مجھے بچاتے تھے. پھر اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ جتنا عرصہ میں آپ کی خدمت میں رہا آپ نے کسی بات پر مجھے عیب لگایا ہو، یعنی میری کوئی عیب جوئی کی ہو، کہ جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ تم تو نکمے ہو یا تمہیں تو کوئی سمجھ ہی نہیں، کب سیکھو گے، کب سمجھو گے. کبھی نہیں، ایسا کبھی کوئی تانا نہیں دیا. پھر اسی طرح بریرہ کا واقعہ تو آپ سب کو یاد ہے کہ کس طرح جب بریرہ کو آزادی ملی تو اس کے پاس اب اختیار تھا کہ چاہے تو اپنے غلام شوہر مغیث کے ساتھ رہے یا نہ رہے. جب اس کو آزادی ملی تو اس نے کہا کہ میں اب مغیث کے ساتھ نہیں رہوں گی، لیکن مغیث کا حال غیر ہو گیا، بہت رونے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر رحم آیا. آپ نے بریرہ کو بلایا اور کہا کہ کیا تم مغیث کے ساتھ رہ سکتی؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ اگر آپ کا حکم ہے تو حکم ماننا تو میرا فرض ہے، لیکن اگر آپ سفارش کر رہے ہیں تو پھر یہ سفارش میں نہیں مانتی. اور آپ اس سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوئے. آپ سوچئے کہ آپ اس عورت کو اختیار دے رہے ہیں جو کل تک ایک غلام عورت تھی، آج آزادی ملنے کی وجہ سے اس کا شوہر گلیوں بازاروں میں اس کا نام لے کے مارا پھر رہا تھا اور آپ کو اس پر ترس آ رہا تھا، لیکن آپ نے اس غلام عورت کو جس کو آزادی ملی اس کو مجبور نہیں کیا کہ وہ لازماً واپس اپنے اس پچھلے شوہر کے پاس جائے، بلکہ اس کے جذبات کا خیال رکھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہترین دوست اور بہترین محبت کرنے والے اور آپ بہترین خیال رکھنے والے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ جا رہے ہیں، صحابی ہیں اور آپ رسول ہیں، تو آپ کہتے ہیں لا تنسانا یا اخی من دعائک،
اے بھائی تم ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیں مت بھولنا، دعاؤں میں یاد رکھنا. وہ کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں، کلمتن ما یسرنی ان لی بہا الدنیا، ایک ایسی بات آپ نے کی کہ اگر ساری دنیا بھی مجھے مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی کہ جتنی آپ کی اس بات سے کہ آپ نے مجھے یہ بات کہی. اسے دلداری کرنا کہتے ہیں. حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے میری دعائیں تو ویسے ہی قبول ہو جاتی ہیں، اب میں ان سے کہوں، اپنے سے چھوٹے سے کہوں. لیکن آپ اپنے ساتھیوں کے بیچ میں اس طرح بیٹھ جاتے تھے کہ باہر سے آنے والا پہچان نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کون ہے. پھر اسی طرح یہ کہ اپنے ساتھیوں کا دفاع بھی کرتے تھے. اگر کسی کی غیر موجودگی میں کوئی کسی کے بارے میں بات کرتا تو آپ اس کا دفاع کرتے تھے. اس میں وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ اتبان بن مالک جو بدری صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کچھ نگاہ خراب ہو گئی، نظر نہیں آتا، اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، اور جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو درمیان میں جو راستہ ہے اس میں پانی آ جاتا ہے تو میں مسجد تک نہیں پہنچ سکتا. تو آپ میرے گھر تشریف لائیں تاکہ آپ اس میں سے ایک جگہ کو منتخب کریں، وہاں آپ نماز پڑھیں تو میں اس جگہ کو مسجد بنا لوں گا، تو میرے لیے باہر جانے کی مشقت ختم ہو جائے گی. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا ہوگا. ان کی فرمائش پر آپ ان کے گھر تشریف لے گئے. جب گھر تشریف لے گئے تو آپ نے پوچھا کہ اچھا کہاں چاہتے ہو کہ ہم نماز پڑھیں. آپ کی آمد پر انہوں نے اپنے ارد گرد کے صحابی نے، اتبان نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، اور جس نے بھی سنا وہ دوڑتے ہوئے آ گئے کہ آج آپ اس محلے میں تشریف لائیں. بہرحال جو جگہ بتائی گئی آپ نے وہاں نفل نماز جماعت سے پڑھائی. اس وقت نماز کا وقت نہیں تھا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز بھی کبھی کبھار جماعت سے پڑھی جا سکتی. پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کے لیے ایک حلوہ سا بنایا ہوا تھا، وہ آپ کو پیش کیا. آپ بیٹھ گئے، کھانے لگے، سب لوگ آس پاس بیٹھ گئے. اتنے میں ایک کہنے والے نے کہا کہ مالک بن خیشم کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہے. جو اسی علاقے کا شخص تھا وہ نظر نہیں آ رہا. تو دوسرے نے کہا کہ وہ اللہ رسول کو دوست نہیں رکھتا، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کے رسول آئے ہیں یا نہیں آئے، وہ بس ایسا ہی ہے. یعنی کچھ اس کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو، تم نے اسے نہیں دیکھا کہ اس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا. یعنی آپ نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی نہیں بیان کرنے دی، اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا. ہم سب بھی اپنے اخلاق کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی اگر ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی کسی موقع پر موجود نہ ہو، کوئی اپنی ڈیوٹی پر نہ پہنچے، کوئی کسی وجہ سے کسی مشکل کا شکار ہو جائے، تو کیا ہم اس کے بارے میں ایسے ہی حسن ظن رکھیں گے کہ نہیں اس کو برا نہ کہو، اس کی فلاں فلاں خوبی کو یاد رکھو. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں سے مصافحہ کرتے تھے تو یہ نہیں کہ بس ایسے ہی تھوڑا سا آگے اور تھوڑا پیچھے، یہ صرف انگلیاں آگے کر دیں، نہیں، بھرپور مصافحہ کیا کرتے تھے. اور جب تک دوسرا شخص ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا آپ اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے. یعنی آپ بھرپور طریقے سے، بہترین طریقے سے ملاقات کرتے. پھر اسی طرح پیچھے نہیں ہٹتے تھے جب تک کہ وہ نہ ہٹ جاتا. اسی طرح فجر کی نماز کے بعد آپ مسجد میں ہی تشریف فرما ہوتے، اپنے ساتھیوں کے بیچ میں بیٹھتے، لوگ آپ کے آس پاس بیٹھ جاتے. اس موقع پر کوئی شعر سناتا، کوئی دور جاہلیت کی کہانی سناتا، کوئی اپنی خواب سناتا اور اس کی تعبیر پوچھتے. کبھی آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ آپ میں سے کوئی چاہے تو تعبیر بتائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سوشل گیدرنگ کیسے ہوتی تھی. عام طور پر ہم لوگ جب ریلیجس ہو جاتے ہیں، دینی یا مذہبی ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم شعر و شاعری کو بھی حرام کر دیتے. کوئی خواب بیان کرے تو ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کی فرسودہ باتیں مت کرو، تمہیں تو بس خوابیں بہت آتی ہیں. اور اگر کوئی اپنی کوئی کہانی سنانے لگی یا کوئی پچھلا واقعہ تو ہم کہتے ہیں کیا فضول وقت ضائع کر رہے ہیں. لوگوں کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے. ہم تقویٰ کا ایک ایسا معیار قائم کر دیتے ہیں کہ جس پر نہ خود پھر پورے اترتے اور نہ لوگ پورے اتر سکتے. یہ بالکل فطری سی باتیں. بعض اوقات لوگوں کے دلوں میں بہت باتیں ہوتی ہیں کچھ شیئر کرنے کے لیے، لیکن ہم
کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. دین میں آنا اور دین پر عمل کرنا ہمیں عملی زندگی سے کاٹ نہیں دیتا. خواب بھی زندگی کا حصہ ہے، ہمارا ماضی بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. شعر و شاعری میں بھی کچھ لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے، ایز لانگ ایز شعروں میں کوئی خرابی نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ جو ناپسندیدہ ہو تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. حضرت حسان کے لیے آپ مسجد کے اندر ممبر لگواتے تھے اور وہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں شعر پڑھا کرتے تھے. پھر اسی طرح بعض اوقات ایسے لوگ بھی آپ کی ملاقات کے لیے آ جاتے جو بڑے ناسمجھ ہوتے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا. ہر شخص کو زندگی میں ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ آپ کہیں ہوتے ہیں، کوئی خبتی سا شخص آپ کے ساتھ ٹکر جاتا ہے تو یعنی جواب میں ہم اریٹیٹ ہونے لگتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کچھ کام ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا تم گلی کے کنارے جہاں بھی چاہو بیٹھ جاؤ، میں تمہاری بات سن لیتا ہوں. جہاں وہ بیٹھی آپ بھی وہاں بیٹھ گئے اور آپ نے اس کی بات سنی اور سن کر جو اس کی ضرورت تھی اس کو پورا کیا. کیونکہ ہر شخص بہت عقل مند نہیں ہوتا، ہر شخص بہت سمجھدار نہیں ہوتا. ہم ہر ایک سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی عقل مند ہو اور بہت اسمارٹ مائنڈیڈ ہو اور پھر ہم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. اچھے اخلاق اور اچھے معاملے کا ہر کوئی مستحق ہے، صرف عقل مند لوگ نہیں، صرف پڑھے لکھے لوگ نہیں، صرف وہ نہیں جو آپ سے کسی پوزیشن میں اوپر ہو، وہ بھی جو آپ ویسے ہو، وہ بھی جو آپ سے درجے میں کسی بھی اعتبار سے کم ہو. اسی طرح جب آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھاتے تھے تو آسان طریقے سے، اور جب کسی کی شکایت آپ تک پہنچتی تو نام لے کر اس کو بدنام نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے، جنرل وے میں بات کرتے. ما بال اقوام یقولون کذا وکذا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا، ایسی ایسی باتیں کیوں کہتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں. تو جس نے کہی ہوتی تھی وہ سمجھ جاتا تھا اور وہ اپنی اصلاح کر لیتا تھا. پھر اسی طرح بعض اوقات جاہل، گنوار، اجڑ، بدو قسم کے لوگ آپ کی مجلس میں تشریف لے آتے، کسی قسم کے ادب آداب سے واقفیت نہیں ہوتی، کبھی دور سے آپ کو آوازیں دینے لگتے. تو ایسے موقع پر آپ ان کے ساتھ نہایت صبر و تحمل کے ساتھ پیش آتے. اس عرابی کا واقعہ تو سب نے سن رکھا ہوگا کہ آپ مسجد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے، تعلیم تعلم کا سلسلہ ہے، کتنے میں ایک بدو آتا ہے اور وہ مسجد کی ایک طرف پیشاب کرنے لگتا ہے، مسجد میں پیشاب کرنے لگتا ہے. جیسے آج کل اگر کوئی بھول کے مسجد کے اندر جوتا لے جائے تو آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے. جوتا تو چھوڑ، اگر بعض مسجدیں تو ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بچہ پینٹ پہن کے چلا جائے یا شارٹس میں اندر چلا جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے کہ دوبارہ کبھی نہ آئے پھر مسجد میں. بہرحال وہ مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو صحابہ ایک دم اٹھ کے اس کو پیچھے جانے لگے. آپ نے صحابہ کو روک لیا اور کہا کہ چھوڑ دو اس کو. جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ ڈول بھر کے پانی لاؤ اور اس جگہ پہ بہا دو. اور اس شخص کو بس اتنا کہا کہ یہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے، اس کام کے لیے نہیں ہوتی. بات ختم ہو گئی. اگر ہمارے کسی مسلم معاشرے میں کسی مسجد میں کوئی ناسمجھ انسان ایسا کچھ کر دے تو اس کے ساتھ کیا حال ہوگا، ہو سکتا ہے قتل و غارت ہو جائے. تو یہ جو تحمل ہے، برداشت ہے، ٹالرنس ہے، یہ بے حد ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھے اخلاق میں سے یہ کہ آپ لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی دعفاء المسلمین ویزورهم ویعود مرضاهم ویشهد جنائزهم، کہ آپ کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے، ان کی زیارت کرتے، ان کے مریضوں کی تیمارداری کرتے، ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے. اور یہ عام لوگوں کے ساتھ معاملہ تھا آپ کا. پھر اسی طرح آپ لوگوں پر خرچ کرتے، اور یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز کو دیتے، اس کثرت کے ساتھ لوگوں کو دیتے. اور خصوصاً جو لوگ نئے نئے اسلام کی طرف آتے، کہ ایک موقع پر ایک شخص آیا، آپ غزوہ طائف کے بعد کھڑے تھے تو
وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں جو وادی بکریوں سے بھری ہوئی ہے. وہ شخص دیکھنے لگا ان بکریوں کو. آپ نے اس کی نگاہیں پہچان لی. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ چاہیے؟ اچھا لے جاؤ. وہ شخص حیران ہو گیا, فوراً دوڑا دوڑا اپنی قوم کی طرف آیا, کہنے لگا قوم اسلام قبول کر لو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ انہیں فقر و فاقہ خوف نہیں ہوتا, انہیں فقیر ہونے کا خوف نہیں ہوتا. ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ اتنا مال غنیمت آیا ہے خود ساتھ لے کر جائیں اور یہ سوچیں کہ میرے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہے, ان سب کو کھلانا ہے, میں اس کو کہاں سے دوں. اس ایک شخص کو وہ سب کچھ دے دیا. آپ خود سوچیں کہ وہ شخص جو آپ کا پیغام لے کر گیا, اس نے جا کر اسلام کا کیسا نقشہ پیش کیا ہوگا. پھر اسی طرح حضرت جابر کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا ہو, کچھ مانگا ہو اور آپ نے اس کو انکار کر دیا ہو کہ نہیں میرے پاس کچھ نہیں, میں نہیں دے سکتا. ایسا کبھی نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں مسلمانوں سے زیادہ, یعنی خود ان کے اپنے نفس سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں. اگر کوئی مرنے کے بعد مال چھوڑ جائے تو اس کے حقدار اس کے گھر والے ہیں, لیکن اگر کوئی قرض چھوڑ جائے یا بچے چھوڑ جائے تو اس کے قرض کی ادائیگی اور اس کے بچوں کی نگرانی اور ان کا خیال رکھنا میرے ذمہ ہے. یعنی جو ورثہ ہے وہ وارث لے جائیں اور جو ذمہ داری ہے وہ مجھے دے دی جائیں. ہماری نظر کس پہ ہوگی؟ اگر خاندان میں عام لوگوں کو تو چھوڑیں, خاندان کے اندر ہی اگر کوئی بیوہ ہو جائے, اگر کسی کے یتیم بچے ہوں تو ہماری نظر اس کے مال پہ ہوگی یا بیوہ اور یتیم بچوں کی کیئر کرنے پر ہوگی. یہ امت مسلمہ جو ہے اس کا اخلاق اور معاملہ کیا ہو گیا, کس رسول کی محبت کے دعوے کرتے ہیں, اس کی کیسی پیروی کر رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ صرف لوگوں کی باتوں ہی نہیں اور ضروریات ہی کا خیال نہیں رکھتے تھے, جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ان کی ضروریات کو محسوس کرتے تھے. اور یہ بہت بڑی خوبی ہوتی کہ کسی کے زبان سے کہنے سے پہلے اس کی ضرورت محسوس کرنا, اور اس دینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. جب کسی نے مانگ لیا, کسی نے کہہ دیا, وہ تو پھر سوال ہو گیا. اس ضرورت کو کسی نے پورا کر دیا تو بڑی بات نہیں. آپ چہرے کے تاثرات دیکھ کے تو معاملہ کرتے تھے. مثلاً ایک دفعہ کسی نے آپ کو تحفہ دیا, آپ نے وہ واپس کر دیا. آپ واپس نہیں کیا کرتے تھے لیکن واپس کر دیا, تو اس شخص کا دل چھوٹا ہوا ہوگا اور اس کا چہرہ بدل گیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا یہ تحفہ واپس نہ کرتا, بات یہ ہے کہ ہم اس وقت احرام کی حالت میں ہیں اور حالت احرام میں یہ شکار کا گوشت نہیں لے سکتے. اسی طرح اگر کسی پر اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں میں سے کوئی حد جاری کرنی ہوتی تو حد جاری کرتے وقت صرف حد جاری کرتے, زبان سے کوئی لفظ نہیں کہتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے تو اس کو مارنی پڑی, تو صرف مارنی پڑی تو زبان سے بھی ساتھ ساتھ برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جو شراب پینے میں پکڑا ہوا, تو آپ نے اس کے اوپر حد جاری کی, فرمایا کہ اسے مارو, کیونکہ آپ نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی انتقام نہیں لیتے, لیکن اگر کوئی اللہ کی حدوں کو پامال کرتا تو اللہ کے حکم کے مطابق سزا دلواتے تھے تاکہ وہ برائی معاشرے سے ختم ہو. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم میں بعض وہ تھے جنہوں نے اسے ہاتھ سے مارا, کسی نے جوتے سے مارا, بعض نے اپنے کپڑے سے مارا. جب مار چکے تو کسی نے کہا اللہ تجھے رسوا کرے. آپ نے فرمایا اس طرح کے جملے نہ کہو, زبان سے مت کچھ کہو, اس کے معاملے میں شیطان کی مدد نہ کرو. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی شخص منافق ہے, اس کی منافقت بھی سامنے آ جاتی. جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خلاف اتنا طوفان اٹھایا تھا, ان کے بارے میں جب حضرت عمر نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے میں ان کی گردن اڑا دوں, تو آپ نے فرمایا نہیں, اللہ کی پناہ, لوگ کہیں گے کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہوں. پھر اسی طرح برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص ٹکرا گیا اور اس کے پاؤں میں جوتی بھاری تھی, تو اس نے اس جوتی کے ساتھ آپ کے پاؤں کو کچل دیا, یعنی کہ پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوڑا تھا, تو آپ نے اس کے ساتھ
تھوڑا اس کو پیچھے کیا اور کہا بسم اللہ، تم نے مجھے تکلیف پہنچائی. وہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا اور سوچتا رہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اور وہ رات میں نے بہت کرب میں گزاری. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس حال میں وہ ساری رات گزاری. صبح ہوئی تو ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ فلاں شخص کہاں ہے، جس نے کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو کچلا تھا. کہتے کہ میرا تو خون خشک ہو گیا. ڈرتے ہوئے آپ کے پاس پہنچا. آپ نے فرمایا کل تم نے اپنے جوتے کے ذریعے میرے پاؤں کو رولا تھا جس سے مجھے تکلیف ہوئی، تو میں نے تجھے کوڑے کے ساتھ پیچھے کیا تھا، کچوکا دیا تھا. یہ 80 دمبیاں ہیں، میں تمہیں اس کوڑے کے بدلے میں دے رہا ہوں. غلطی کس کی تھی؟ اس شخص کی تھی. لیکن اچانک آپ کے ہاتھ میں جو کوڑا تھا وہ اوپر چڑھ رہا تھا تو آپ نے اس کو یعنی کہ غیر اختیاری طور پر اس سے پیچھے کر دیا. اس شخص کو بھی تکلیف ہوئی، لیکن اگلے دن آپ نے اس کو بلوایا اور کہا کہ وہ جو میرا کوڑا تم کو لگا تھا اس کے بدلے میں یہ 80 بکریاں لے لو، 80 دمبیاں لے لو. ہم سے بھی زندگی میں لوگوں کے ساتھ کبھی جان کے کبھی بے اختیاری طور پر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، کسی کو پش کر بیٹھتے ہیں، کسی کو کچھ کر بیٹھتے ہیں، تو کیا اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں؟ کیا کبھی اپنے اچھے بول کے ساتھ ہی، اچھے تحفے کے ساتھ ہی، کسی بھی اچھے طریقے سے اس معاملے کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم تو اس کا ذکر بار بار کرتے ہیں، فلاں نے مجھے یوں کہا، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تعلقات اور خراب ہوتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ دین کے نام پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے لگتے ہیں. کہاں سے دین پھیلے گا اور کس اخلاق سے لوگ سیکھیں گے؟ اسی طرح ایک شخص نے آپ سے بہت سختی کے ساتھ قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تو صحابہ کو غصہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم ایسا معاملہ کر رہے ہو. آپ نے کہا کہ نہیں، تم اسے کچھ نہ کہو، مجھے کہو کہ میں اس کی ادائیگی کر دوں. یعنی حالانکہ وہ بدتمیزی دوسرا شخص کر رہا تھا، لیکن آپ نے اس کو بچا کے کہا کہ نہیں، اس کو نہیں کہو، مجھے کہو. پھر اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ہیں، سیرت بھری ہوئی ہے، صرف اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں، کفار کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی، ان کے ساتھ بھی آپ نے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا. جس یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کے آپ کو پیش کیا تھا، آپ کو اس کا پتہ چل چکا تھا، لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے اس سے انتقام نہیں لیا. آخری وقت میں بھی آپ نے فرمایا کہ مجھے اس زہر کی تکلیف آج بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن آپ نے نہ کسی کو حکم دیا اور نہ خود. جس نے جادو کیا تھا پتہ چل گیا کہ کس نے کیا، لیکن اس سے بھی کوئی انتقام نہیں لیا. پھر اسی طرح چہرے سے بھی کبھی خفگی کا اظہار نہیں کیا تھا. یعنی آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ کون ان کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہا ہے، کون کیسی منافقت برت رہا ہے، لیکن آپ اپنے اخلاق کو کسی بھی وقت نیچے نہیں آنے دیتے تھے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم دوسرے کو اپنی نظروں سے سکھا دیں گے، اپنے رویے سے سکھا دیں گے، اور کچھ نہ کچھ بدتمیزی ضرور کر دیتے ہیں جواباً، کوئی ہمیں کچھ کہے تو صحیح. یہ اچھا اخلاق نہیں. اور ہم اس وقت اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کیونکہ یہ میرا حق تھا نا، اس نے بھی تو میرے ساتھ ایسا کیا. یہ حق نہیں ہے. ہاں چوائس ہے آپ کے پاس، آپ چاہیں تو ویسے ہی بدلہ لیں، چاہیں تو اس سے بھی زیادہ بدتمیزی کریں، اور چاہیں تو معاف کر دیں اور اپنے اخلاق کو اپنی جگہ پر ہی قائم رکھیں. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ سے بات کر رہا تھا کہ ڈر کے مارے اس کے کندھے کانپنے لگے، وہ شیور کرنے لگا. تو آپ نے اس کو کام ڈاؤن کیا. آپ نے کہا کہ فإنی لست بملک، میں بادشاہ نہیں ہوں، انما انا ابن امرأۃ تأکل القدیم، میں ایسی خاتون کا بیٹا ہوں جو خشک کیا ہوا گوشت کھاتی تھی. یعنی میں معمولی خاتون کا بیٹا ہوں، معمولی انسان ہوں تم جیسا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ایک اور دیہاتی آیا اور تعارف کرایا، یعنی کہ اس کو جب پتا چلا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تھوڑا ڈرا. تو آپ نے فرمایا ڈرو نہیں، ان اللہ جعلنی عبدا کریما ولم یجعلنی جبارا عنیدا، کہ اللہ نے مجھے نرم دل بنایا ہے، سختی کرنے والا، جبار اور عنید یعنی ڈکٹیٹر نہیں بنایا، سختی کرنے والا نہیں بنایا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز تھے. زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتے تھے،
جاہلوں سے اعراض برتتے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اور ایک اور مقام پر آتا ہے اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اے اللہ تو نے مجھے اچھی شکل دی، مجھے اچھا اخلاق بھی دے. ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی شکل و صورت کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں اور اس کے لیے کوشاں ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہو جائے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اخلاق بہترین ہو جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن آپ سے قریب ترین ہوں تو آپ نے فرمایا میرے قریب ترین لوگ وہ ہوں گے کہ جو اچھے اخلاق والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین اخلاق دے، نرمی ہمارے مزاج میں دے، دوسروں کی ضروریات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو معاف کرنے اور ان سے درگزر کرنے کی توفیق دے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کریں، کیونکہ اصل اچھا اخلاق یہی اخلاق ہے. کیونکہ جو اچھا کرے تو بدلے کے طور پہ اچھا کرنا تو کوئی اچھا کرنا نہیں. اچھائی وہ ہے جو برائی کے بدلے میں اچھائی کی جائے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. جزاکم اللہ خیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.